ہونے والی زندگی ہم پر مہربان ہے. وہ حیات جو آنی جانی ہے اتنی مہلت ہمیں دے رہی ہے کہ ہم جیسے خطاکار گناہگار فرش عزا تک پہنچ جائیں اور ان رؤسا سے، ان ایلیٹ سے عالمین کے، کہ ایک یونیورس کا تصور نہیں ہے، ایک عالم کا تصور نہیں ہے. آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب ملٹی ورس کا کانسیپٹ آتا ہے، اب ڈائیورس کا کانسیپٹ آتا ہے کہ لا تعداد ہیں عالمین. انسان گن نہیں سکتا، تصور کر نہیں سکتا اتنے بڑے نظام میں ہماری حیثیت کیا ہے. اور صدقے قربان ہم اس نظام کے کہ جو ہم جیسوں کو ان تک پہنچاتا ہے، کہ جن کے حوالے اللہ نے اس نظام کو کر رکھا ہے اور جن کے صدقے اللہ نے اس نظام کو خلق کیا، اور جن کی ضمانت میں یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ بہتا ہوا پانی، یہ ٹھہری ٹھہری زمین، یہ جلتا ہوا سورج، یہ دمکتا ہوا چاند، سب کچھ عزیزان گرامی یہ فرش عزا کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو رسائی مل گئی. کس تک رسائی مل گئی؟ اس بانیہ تک رسائی مل گئی کہ جس نے اپنے گھر کے فرش پر بیٹھ کر آنسو بہا کر کے کہا تھا کہ بابا میرے لال پر رونے والا کون ہوگا؟ اور اللہ نے کہا تھا کہ ایک قوم ہوگی. تو تمنا یہ خاتون جنا سلام اللہ علیہا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم معمولات زندگی سے چھڑا دیے جاتے ہیں، ہم اپنی مصروفیات سے الگ کر دیے جاتے ہیں. جتنے بھی کام ہیں، no matter how busy we are، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب دل میں بسی وفا یہ فاطمہ انسان کو کھینچتی ہے کہ اٹھ کر جا اور جا کر اپنا عہد وفا دوہرا. اور یہی کام کرنے آج ہم یہاں جمع ہیں. عزیزان گرامی بہت آسان ہے یہ کہہ دینا اور یہ سن لینا، لیکن اگر انسان درک کرے نا تو اسے احساس ہوگا کہ اس سے بڑی خوش نصیبی ممکن نہیں ہے، اس سے بڑا فضل و کرم ممکن نہیں ہے. کبھی اگر آپ کو احساس ہونا غربت کا، بے کسی کا، بے بسی کا، تو ایک مرتبہ اپنے آس پاس جو بسے ہیں نا امام باغ، اور اللہ ان کو آباد شاد ان کی دیکھ بھال کرنے والے جو خاندان ہیں، اللہ ان کو خیر و برکت سے نوازے، آمین، مزید اضافات فرمائے. کہ میں کیا بیان کروں کہ کبھی اگر غریبی کا احساس ہونا، ایک مرتبہ علم کی طرف نظر کرو، ایک مرتبہ امام باڑے کے در کو دیکھو اور خود کو یقین دلاؤ کہ کائنات کی جو مقدومہ ہے اس کی نظر محض تم پر. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آج جمع ہیں، ان کا نام لینے کے لیے آج جمع ہیں، ان کے فضائل و مسائل سننے کے لیے آج جمع ہیں. کہ جو اللہ پکار کر جسے کہتا ہے یہ حجاب التوحید ہے، کہ اللہ کی وحدانیت پر اگر کوئی حجاب ہے، دیکھیے وہ کوئی جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے میری رفتار سے، میری زبان سے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے انشاءاللہ. پہلا موقع ہے کہ حقیقت آپ کے سامنے آئی اور مجھ سے بانیان نے کہا کہ میں اصرار کروں، لیکن میں اصرار نہیں کر سکتی، میں درخواست کر سکتی کہ کل انشاءاللہ وقت کی پابندی سے ہم سب یہاں آ جائیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ فقیر جتنے بھی پہنچتے ہیں ملتا سب کو ہے، لیکن جو پہلے آ کے دستک دیتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو ہم تو آتے ہی ہیں اپنے کشکول لے کر کے علم مل جائے، فیض مل جائے. دنیا کیا ہے؟ دنیا تو ان کے قدموں کا صدقہ ہے اور الحمدللہ نوازتے رہتے ہیں، لیکن قربت مل جائے، ان کی معرفت حاصل ہو جائے. یہ معرفت کا سلسلہ ہے، یہ محبت کی ادائیگی ہے کہ جو کرنے ہم آتے ہیں، اور محبت کی ادائیگی جو وقت پہ کی جائے تو کیا بات، کیا بات. اور پھر قرآن پکار کر کہتا ہے نا، قل کہہ دیجئے حبیب لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ جو محبت، جو حق، جو قرض امت کی گردن پہ ہے وہ حب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل
عزیزان گرامی، امید ہے میری کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں کل انشاءاللہ وقت پہ یہاں حاضر ہو جائیں. اور چونکہ موسم کے اثرات اب ایسے ہیں کہ زیادہ دیر نہ ہو، زیادہ تاخیر نہ ہو تو بہتر ہے. تو انشاءاللہ وقت پہ یہاں پر 7:30 7:30 بجے مجلس شروع ہو جائے. اس طرح سے آپ اگر حاضر ہو جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی. آج میں یہ کرنے لگی ہوں آپ کے سامنے کہ کس رئیسہ سے، کس مخدومہ سے، کس ایلیٹ سے، کس سرداری والی عورت سے، کس خاتون سے اللہ نے ہمارا رشتہ جوڑا کہ جس کو کہتا ہے حجاب التوحید. اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، لیکن کہتا ہے کہ فاطمہ وہ حجاب ہے، فاطمہ وہ پردہ ہے کہ جس تک اگر پہنچ جاؤ تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کے بعد خدا کی وحدانیت شروع ہو، اس کی توحید شروع ہو. Is it too difficult for my children؟ میرے بچوں کے لیے مشکل ہے، آسان میں کر دوں. سلیس زبان کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے فاطمہ کی معرفت واجب ہے، یہ اللہ نے کہہ دیا. اور آگے بڑھ کر کیا کہا کہ یہ بضعۃ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی اللہ. اور کیا بنایا؟ بانوے تاجدار حلعتا. شریک حیات کس کی بنی؟ جو کل ایمان ہے اس کا نصف ایمان بنی. اور عزیزان گرامی، ماں تو یہ ایسی بنی کہ اس کے بیٹوں نے جہانوں پہ حکومت پائی. دیکھیے سیدھی سی بات کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی خاتون کتنی کامیاب ہے تو یہ دیکھیے کہ اس کے بچوں میں ہنر کتنا ہے، اس کے بچوں میں تعلیم کتنی ہے، اس کے بچوں میں ادب کتنا ہے، اس کے بچوں میں تقوی اور خوف خدا کتنا ہے. اگر آپ کو سب سے کامیاب ماں زمانے کی دیکھنا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جس کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ بھی ہیں اور مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی. آغاز میں نے بات کا قرآن مجید کے سب سے مختصر سورے سے کیا کہ جو انشاءاللہ ہر کسی کو یاد ہے. یہ بھی کمال ہے سورہ کوثر کا، سورہ مبارک کا، کہ جب مائیں سکھلاتی ہیں توتلی زبانوں کو عادی بنانے کے لیے کہ بیٹا کہو بسم اللہ، تو سب سے پہلے یاد ہو جانے والے سوروں میں سے ایک سورہ ہے سورہ اخلاص کہ جو اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، اور ایک سورہ ہے سورہ کوثر کہ جو فاطمہ کے عطا ہونے کا اعلان کرتا ہے. اللہ نے اتنا سلیس رکھا اس کو، اتنا آسان رکھا اس کو، اور اس میں اتنی زیادہ ردم ہے 3 آیات میں کہ انسان کو چند لمحوں میں یاد ہو جائے. اور خدا کیا کہتا ہے اس مختصر سورے میں؟ دیکھیں قرآن مجید ایک کوڈ ہے، یو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ ایک کوڈ ہے. بھئی اگر آپ دیکھنے جائیں تو کتنا علم کہاں کہاں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو لکھی گئی ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی تک انسان کو کوئی علم نہیں ہے. امام باقر علیہ السلام کا ایک قول اس موقع پر یاد آ دیکھیے آپ سے درخواست کر سکتی ہوں میں کہ استخارے نتیجے درود پڑھیں. جتنی جلدی زبان پہ جاری ہو جائے معصوم کا نام سن کر اتنی جلدی عطا وہاں سے ہو جاتی ہے. آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں درود، 4000 برس تک 4000 فرشتے آپ کے ثواب لکھتے ہیں. اور یہ سن کر بھی آپ خاموش. زیادہ محبتیں، اس سے زیادہ توجہات آپ کی مجھے نصیب ہو رہی ہیں. اور ایک بات میں بتاؤں کہ
ملک کے اس خطے کی کمی جگہیں ہیں کہ جہاں حقیر کو بلایا نہ گیا ہو بیوی کی نوکری کے لیے، الحمدللہ. لیکن مجھے یہاں کے لوگوں کا بالخصوص جو میں اس وقت سن رہی ہوں، درود پڑھنے کا انداز بلند کہ آوازیں بلند، اور مینشن نہیں کرنا پڑتا، اپنی پوری طاقت و قوت سے پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے. تو عزیزان گرامی، آج میں یہ کرنے لگی ہوں کہ سورہ مبارکہ کوثر میں اللہ نے 3 آیات رکھی، زیادہ نہیں. بسم اللہ کو چار کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اب دیکھیے، قلم اٹھا کر قرآن مجید کے بارے میں تفاسیر لوگوں نے لکھ دی، اور میں اپنے 5ویں آقا کے بارے میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ آقا نے یہ کہا کہ 90% سے زیادہ سمندر میں ایسے جانور ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوگا کئی 100 برس تک. آج بھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، 92% اسپیسیز جو پانیوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کے بارے میں انسان کو علم نہیں. کب کہا میرے آقا نے؟ کب کہا ہے نا. تو بات تو ایسی ہے کہ علم اتنا ہے پوری کائنات میں کہ جس کو سجویا نہیں جا سکتا، جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا. اور قرآن بڑھ کر کہتا ہے کہ ہر خشک و تر کا علم اس میں ہم نے ایسا کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے. تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کوڈ ہے. یا آج آپ کے بچے پیسے دے کر کوڈنگ سیکھ رہے ہیں، لوہے محفوظ پر اللہ نے کر کے سینہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتارا. تو ظاہر ہے کہ جو نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. مولا یہ کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ میرے آقا کہتے ہیں کہ ہر آیت کے اللہ نے 70,000 باتیں رکھی. کتنے؟ 70,000 لیئرز آف میننگز. لیئرز، ہاں، الگ الگ نہیں، ایک سے دوسرا جڑا ہے، ایک سے دوسرا جڑا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس ایک باتیں میں پھر 70,000 باب ہیں. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جس کو کل علم ہو برابر. اور عزیزان گرامی، اس میں اللہ نے مختصر سا سورہ رکھ دیا اور اس میں کہا کہ میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، دے دیا، ہم نے دے دیا، تم کو عطا کر دیا، ہم نے تم کو عطا کر دیا. کیا عطا کر دیا؟ کوثر عطا کر دیا. اب تم نے کیا کرنا؟ فصل لربک وانحر. اب تم عبادت کرو اور ہاتھ اوپر کرو، تم قربانی کرو، تم نمازیں قائم کرو، تم قربانی کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اور پھر کیا؟ ان شأنک هو الابتر. اور اللہ تمہارے دشمن کو ابتر رکھے گا، ایسا رکھے گا کہ جس کے نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. بھئی آپ سے درخواست ہے کہ بچوں کو ذرا بچلا لیں اور خاموشی اختیار کریں، فونز کو سائلنٹ کر لیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں پر خاتون جنا کا ذکر ہو رہا ہو وہاں پر ہی ادب نہ ہو. ایک درود پڑھ لیجیے. اگر ہم اسے اینالائز کریں نا، میں تو خیر بالکل ہی جاہل مطلب ہوں، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں. بس اتنا کہنے لگی ہوں کہ سامنے سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ پہلا جملہ، پہلا حصہ اس کا کیا ہے کہ اللہ نے ایک اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ انا اعطیناک الکوثر. پھر ایک حکم دیا، فصل لربک وانحر. پھر ایک وعدہ کیا، ان شانک هو الابتر، کہ تمہارا دشمن بے اولادہ رہ جائے گا. تو بکے ہوئے قلموں اور خریدے ہوئے ضمیروں سے جب نام کے مسلمانوں نے تفاسیر لکھنا شروع کی تو لکھ دیا کہ یہ وہ کوثر ہے کہ جو ندی ہے جنت میں کہ جو اللہ نے عطا کر دی. سب پہ جاؤں میں اپنے امام صادق علیہ السلام کہ جن سے جب پوچھا گیا تو میرے مولا نے سوال ختم ہونے سے پہلے جواب دیا. کسی نے جب پوچھا کہ مولا کوثر کے معنی کیا تھا، میری جدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ میری جدہ یہ تو پرائڈ، میری جدہ فاطمہ زہرا، میری ماں فاطمہ زہرا، میری دادی کوثر کے معنی ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں ایک دم لاجیکلی آپ کو ایک بات بتاؤں، بچوں کے لیے بالخصوص، بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی صرف دعائیں مجھے دے دیں کہ میں آپ کو ایک assorted پیک ہوں چیزوں کا، ٹھیک، وہ آپ کے برتھ ڈے پہ میں نے آپ کو تحفہ دے دیا. اب اگلے برس جب آپ کا برتھ ڈے آئے تو میں اسی میں سے ایک شے اٹھاؤں چھوٹی سی اور اٹھا کر کہوں کہ یہ لیجیے یہ آپ کا اس برس کا برتھ ڈے گفٹ، اور پھر سب سے جا کے کہوں کہ ہم نے اسے تحفہ دیا. میرے جیسے حقیر احقر کے لیے بھی یہ بات زیب نہیں دیتی. تو اللہ جس نے محمد کی محبت میں سب کچھ خلق کیا، وہ جنت کی ایک نہر دوبارہ اسے عطا کرے اور پھر اس کا اعلان قرآن مجید میں کریں گے، اس کی شان کے خلاف ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ سب کچھ دینے والے ہیں، افضلیت دینے والے ہیں، حسن و کمال دینے والے ہیں، عشق و جمال دینے والے ہیں، علم اول، حسن اول، عشق اول، خلق اول، نور اول بنانے والے نے اگر سب کچھ بنا مانگے دے دیا تو کچھ رہا نہیں دینے کے لیے. اب جو مزید دے گا تو وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ دینے والا دے کر جھوم گیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس کی شان قریبی کے خلاف ہے کہ وہ اپنے معشوق، اپنے محبوب کو کچھ دے اور پھر اس کا اعلان کر دینا نا. لیکن اس نے دیا اور کیا، اور کرنے کے بعد کہا کہ اب ہم نے تمہیں وہ دے دیا ہے میرے حبیب کہ تم اب مصلی پر کھڑے ہو جاؤ. یہی کہ جو اسی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اتنی دیر تک قیام نہ کرو، پیروں میں ورم آتا ہے، ہمیں برداشت نہیں. یہ ہے محبت. سن رہے ہیں؟ بڑا گھبرا کر سنا کہ پیروں میں تمہارے ورم آ جاتا ہے میرے حبیب، ہمیں برداشت. قلت نہ ہو، اتنی عبادت نہ کرو. وہ کہتا ہے فصل اور آمادہ ہو جاؤ قربانی کی. اور پھر کیا کہتا ہے؟ اِنَّا شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن ایسا ہو جائے گا کہ بے اولادہ ہو جائے گا. بچوں کے لیے بتا دوں، ابتر وہ ہے کہ جس کے دم نہ ہو، جس کے بعد آنے والا کوئی نہ ہو. does not leave a legacy, does not leave children behind. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ لفظ ابتر جو دشمنوں نے تمہارے لیے استعمال کیا ہے، اس کو میں قرآن مجید میں درج کروں اور کرنے کے بعد تمہارے دشمنوں کے لیے رکھوں. تو عزیزان گرامی، یہ کمال ہے واقعی. میں نے کہا نا کہ خریدے ہوئے قلم ہیں، بیٹے ہوئے ضمیر ہیں کہ جن سے لوگوں نے لکھا کہ وہ ندی ہے کوثر. یہ میرے امام نے بتایا کہ یہ خیر کثیر ہے، یہ ایسی خیر ہے، یہ ایسی پوزیٹیوٹی ہے، یہ ایسی بینوولنس ہے، یہ ایسی نیکی ہے، یہ ایسی خوبی ہے، یہ ایسی نعمت ہے، یہ ایسی رحمت ہے، یہ ایسا کرم ہے، یہ ایسا جود و سخاوت ہے خدا کی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. خیر کثیر یعنی کوثر اللہ نے عطا کیا کس کو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کرنے کے بعد اللہ نے کہا اب تمہارا دشمن ابتر ہو جائے گا. عزیزان گرامی، جن لوگوں نے کوثر کو ندی کہا وہ مجھے یہ تو بتائیں کہ خدا کیا سوچ رہا تھا، نعوذ باللہ، کہ جب اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں ندی دے دی اور تمہارے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. اس میں کنیکشن کیا ہے؟ یہ لفظ ابتر بتا رہا ہے کہ کوثر کے معنی ہے اولاد. اور کیوں کیا خدا نے؟ کیوں کیا؟ خدا کی قسم 2 منٹس مجھے دیجیے کہ میں اس کی وضاحت کر دوں. بہت ضروری ہے کہ اللہ نے کیوں مشیت کو ضد ہوئی کہ جہانوں میں جو سب سے اعلیٰ خاندان ہے اس کو بیٹی سے چلوائے. بھائی یہاں کسی بھی عمر کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی اور رشتہ ہو نہ ہو، زندگی میں بیٹی تو ہر کوئی ہے، کسی نہ کسی کی تب تو وجود میں آئی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی اپنے والدین کی اگر زندہ ہے تو ان کی حیات کے لیے، اور اگر نہیں اس دنیا میں رہے خدا نخواستہ تو ان کی مغفرت کے لیے مل کر ایک پہلے بلند ترین درود پڑھیں. یا
اللہ کو ضد ہوئی, اللہ کو ضد ہوئی کہ جس معاشرے میں درگور کیا جاتا تھا زندہ بیٹی کو, دفن کر دیا جاتا تھا, buried alive, مارنے تک کی زحمت نہیں, مرنے تک کا انتظار نہیں, زندہ ایک سے دفنا دو. رسالت باغ کے سامنے آ کر کسی نے اقبال جرم کیا, اپنا اقبال گناہ کیا, مسلمانوں نے بڑی عزت سے لکھ ڈالا کہ بھائی جب وہ اسلام میں نہیں تھے, اور اکثروں میں ایسا زمانہ تھا کہ جب وہ اسلام میں نہیں تھے, یہ کوئی ابو طالب کا ذکر تھوڑی ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک محافظ اسلام تھا, یہ تو ان باقی ابوؤں کا ذکر ہے. آ کر کیا کہتے ہیں کہ میں تجارت پر گیا تھا, میں نے آ کر دیکھا میرے آنگن میں ایک بچی کھیلی, میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, کس کی اولاد ہے, کہا پڑوسی کی اولاد ہے. شام ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ جب بچی کو نیند آنے لگی تو اس نے میری زوجہ کی گود میں اپنا سر رکھا. اس کو دیکھ کر میں پہچان گیا کہ بیٹی اس کی. میں نے اس کا ہاتھ تھاما, ماں سے الگ کیا اور کہا کہ کل صبح روشنی پھوٹنے سے پہلے میں جا کر اسے دفنا دوں زندہ. اور وہ معاشرہ آج زندہ تو نہیں دفناتا, لیکن موت کے گھاٹ تک اپنی بیٹیوں کو ضرور پہنچاتا. معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر ہر اس خاتون سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جن کی بالغ بیٹیاں ہیں, شادی کے قابل بیٹیاں ہیں, خدارا آنکھیں کھولے رکھیں, پہچانے کہ آپ کس کے حوالے اپنی گود کے پھول کو کر رہے ہیں. اور یہ نہ کہیے لڑکی کی قسمت نہیں, آپ کے فیصلے کی ذلت آخرت میں آپ کے گلے پڑ جائے گی اگر آپ نے نہیں سمجھا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے آپ کو نوازا. If you don't realize how value, if you don't realize how value, بہت بڑی سزا ہے, بہت بڑی سزا. ہماری سوچ یہ ہے کہ اسے تو رفع کرنا, جتنی بھی محبت کرے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو عزیزان گرامی کہتا ہے کہ صبح ہونے کے پہلے میں نے اس کا ہاتھ تھاما, تیزی سے میں گیا کہ جہاں ریت خاموش ہو, کہ جہاں ریت ذرا روس کی, کہا میں نے اس کا ہاتھ تھاما. بچی اتنی نیند میں چل رہی, ماؤں کا مجمع ہے ماشاءاللہ, پالنے والیوں کا, اللہ کی گودیوں کا آباد و شاد ہے. اس کا تصور کیجیے, اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈا کرا. عزیزان گرامی بچی ہے نیند میں جھول رہی ہے, ماں سے الگ کر کے لایا, ماں الگ کر رہی ہے, اس سے الگ کر کے لایا. کہتے ہیں میں نے اسے دفنایا, اور جب میں نے اسے دفنانا چاہا تو ایک ہاتھ میں نے اس کے سینے پر رکھا. بچی نہیں سمجھتی ہے, 2 برس کی بچی کیا سمجھے گی. مسلمانوں نے بڑی عزت دی, they have actually documented his crime. اور پھر اس کو مانتے بھی, اسے عزت بھی دیتے ہیں, اس سے روایات اور عزیز بھی دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارے عقیدے میں نا یہ ریپیئر کیسز نہیں ہیں, یہ ڈیمیجڈ کیسز نہیں ہیں. ہم خالصین کے ماننے والے, شروع سے لے کر آخر تک ایک سے رہے, یکسانیت والے, اپنے عقائد میں, اپنے عمل میں, اپنے کردار میں. عزیزان گرامی کہتا ہے میں نے بایاں ہاتھ اس کے سینے پر دھرا اور میں نے تیزی سے چاہا کہ مٹی کو میں اس کے چہرے پہ ڈالوں. ہوا چلی. اللہ ہم سب کو 12 زیارات پر جانا نصیب کرے کہ آپ انشاءاللہ کبھی وہ منظر دیکھیں, بالخصوص کربلا میں, کہ جب آپ بین الحرمین کھڑے ہوں, فجر پڑھ کر جب آپ میرے مولا کے روضے سے باہر نکلیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو ایک غبار اڑتا ہے, ڈسٹ کا, ریت کا. یہ ریگستان کی طبیعت ہے, ٹیمپریچر چینج ہونے لگتا ہے تیزی سے, اور ہوا چلی, ویسی ہی ہوا اس وقت چل رہی تھی, ریت اڑی, اس کے چہرے پر پڑی, اس کی آنکھوں میں پڑی, اس کی داڑھی میں پڑی. جس بچی کو وہ دفنا رہا تھا اس بچی نے ہاتھ کو اٹھایا, لیٹی ہوئی ہے قبر میں, زندہ دفن ہونے والی نہیں جانتی, اس نے ہاتھ کو اٹھایا. فطرت کیا ہے بیٹی کی پہچانی. اللہ نے عورت کو کیئر گیونگ کے لیے بنایا. اس پورے نظام کا کوئی پیوٹ ہے, کوئی سینٹرل پوائنٹ ہے کہ جس کے ارد گرد زندگی کا کارواں گھومتا ہے تو وہ عورت ہے. اللہ نے ایسا بنایا ہے. اس بچی نے خود کہتا ہے, رسالت پاک سے کہہ رہا ہے, آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری, کہتا ہے کہ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے اور میری آنکھوں کو صاف کیا, میری داڑھی سے ریت کو صاف کرنے لگی. رسالت پاک نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے پھر بھی اسے دفنا. یہ وہ جاہل معاشرہ تھا
کہ جہاں عورتوں کو اونٹوں کے ساتھ شمار کر کے بارٹر سسٹم میں ایکسچینج کیا جائے. وہاں مشیت کو ضد ہوئی کہ اسلام کا سب سے بڑا سوشل چینج یہ آئے گا کہ میرے حبیب کا خاندان بیٹی سے چلے. بیٹے دوں گا کہ ثابت ہو جائے کہ اللہ اسے رحمت بھی دے گا, نعمت بھی دے گا, لیکن میں اسے نعمت للعالمین نہیں بناؤں گا, میں اسے رحمت للعالمین بناؤں گا کہ جب یہ دنیا میں آئے گا اور یہ پورے عالمین پر اپنی رحمت کا سایہ کرے گا تو اس کے آنگن میں جو رحمت مزید میری طرف سے کوثر بن کر آئے گی وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. مشیت کو ضد ہوئی اور ایسی بیٹی دی. عزیزان گرامی, میں کتاب میں دیکھ رہی تھی کہ ترجمے میں ہے اور اس کا عنوان ہے اس حصے کا کہ بی بی کی ولادت کے وقت کے انقلابات. بی بی کی ولادت جو ہوئی تو انقلابات آئے, بڑے انقلابات آئے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک نبی آتے رہے اور جنت کا ذکر کرتے رہے اور جنت کی خوشبو کے بارے میں بتاتے رہے, لیکن جب تک فاطمہ زہرا اس دنیا میں نہیں آئی ریح الجنہ کا تصور نہیں آیا. اور جب آپ آ گئی تو آپ کے سر کو سون سون کر رسالت ماں کہتے تھے کہ مجھے تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے, مجھے تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے. آپ تو اس حدیث کو سنا ہے نا کہ جو میری آل کے بھی رسالت ماں فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ کہ جو میری آل کے لیے بغض لے کر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. اب سمجھ میں آیا کہ جنت کی خوشبو منحصر ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں. اب جو اس کے وفادار ہو تو خواب سجانا جنت کے ورنہ نہیں. درود پڑھیں دوسرا کیا کہ اللہ نے جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا وہ تھیوری میں نام تھا, پریکٹیکل نہیں ہوا کہ جب تک رحمت اس کی آغوش میں نہ آ گئی, جب تک رحمت اس کی آغوش میں نہ آ گئی. اور عزیزان گرامی یہ ایک عجیب بات ہے کہ عورت کو ہمیشہ ہوتا بھی یہی چاہیے کہ اسے مردوں کے رشتوں سے پہچانا جائے. کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی زوجہ ہے, کسی کی ماں ہے نا, یہی رشتے ہیں نا بھائی, انہی سے پہچانا جاتا ہے کہ مرد کا وجود ہے اس سے جڑی ہے عورت, یہی طریقہ ہے نا. لیکن عزیزان گرامی اللہ نے فاطمہ الزہرا کو اس قدر مرکز اہمیت بنایا. دیکھیں مرکز عصمت ہے, مرکز طہارت ہے, مرکز محبت ہے, مرکز مودت ہے, لیکن مرکز اہمیت اس قدر بنایا کہ جب ہزاروں برس تک آسمان میں دیکھنے والے جبرائیل نے یہ پوچھا وہم تحت الکسا, یا ربی وہم تحت الکسا, یہ کسا کے نیچے کون ہے, یہ زیر کسا کون ہے؟ اللہ نے فوراً کہا وہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا و بنوہا, کہ یہ فاطمہ ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر نامدار ہیں, ان کے بیٹے ہیں. ایک خاتون ایسی آئی عزیزان گرامی کہ جس کے باپ کا مقابلہ کائنات کا کوئی باپ کر نہیں سکتا, جس کے شوہر کا مقابلہ کائنات کا کوئی شوہر کر نہیں سکتا, جس کے بیٹوں کا مقابلہ زمانے میں کوئی کر نہیں سکتا. لیکن جب ان کے تعارف کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ ان سے فاطمہ کا تعارف نہیں کرواؤں گا, فاطمہ کا تعارف میں ان سے نہیں کرواؤں گا, بلکہ ان کا تعارف فاطمہ سے کرواؤں گا.
ان کا تعارف میں فاطمہ سے کرواؤں گا. عزیزان گرامی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ کی محبت ساتھ رہی نا اور مولا نے مجھے توفیق اور حیات بخشی تو میں ایک ایک بات کو کھول کر آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ. جو بھی حسب اوقات میں کر سکتی ہوں ضرور کروں گی. اسے قبول فرمائیں گے تو لطف آپ کو بھی آئے گا, مجھے بھی آئے گا, ثواب آپ کا بھی ہوگا, میرا بھی ہوگا. اور عزیزان گرامی ایک بڑا انقلاب یہ تھا کہ عرب کی عورتوں نے آئسولیٹ کیا جناب خدیجہ کو. آپ سن رہے ہیں نا سوشل بوائکاٹ کیا گیا جناب خدیجہ کے ساتھ. تو اگر آج آپ کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے تو اس میں حیرت کی جا کیا ہے؟ بھائی ہم تو اپنی ماں کو دیکھتے ہیں, ہماری تو ایک ہی ام المومنین ہے, ہماری تو ایک ہی ماں ہے. ذرا خاموشی اختیار کر رہے مہربانی کر کے. یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ مائک سے میری آواز آپ تک نہیں پہنچی لیکن بغیر مائک سے آپ کی معجزائی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے. This is very distracting. مل کر ایک درود پڑھ لیں, خاموشی اختیار کریں. بہت اچھی بات ہے. ہم شیعہ تو نہیں اس کے لیے بدنام کہ ان کے گلے بڑا زور رہتا ہے. زور تو ہمارے بازوؤں میں بھی ہے اور ہمارے قلب میں بھی ہے, لیکن اسے کہاں پر دیکھا نا ذرا عقل بھی ہمارے اندر آ جاتی ہے. تو عزیزان گرامی عرض یہ کر رہی تھی میں کہ بہت بڑا انقلاب سوشل بوائکاٹ جناب خدیجہ کا. ولادت کا وقت نزدیک آ رہا ہے, کوئی خاتون مدد کرنے کو نہیں چاہیے. اور اس کے فیکٹرز تھے دو. اول تو یہ کہ بی بی نے اپنی تمام دولت, اور اس تمام کو میں نے کھینچا اس لیے کہ دولت اتنی تھی کہ اندازہ ہی کوئی نہیں لگا سکا آج تک. ملیکۃ العرب سب کچھ لٹا کر سب کچھ وار کر اللہ کے حبیب پر بیچ گئی. غربت میں اس کی بیٹی اس دنیا میں آ رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں دوسری وجہ کیا تھی کہ لوگ حسد کرتے تھے خدیجہ سے کہ کیا شوہر. تو ایک ان کی پرسنل اچیومنٹ اور ایک خدا کی مہربانی جو قسمت ان کی. آپ دیکھیے اپنی زندگیوں پر نظر کیجیے, آپ سے حسد کرنے والے بھی کچھ یہی طبیعت رکھتے ہیں, کچھ یہی طبیعت رکھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ تو ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں کہیں اور کی بات کروں. I can relate to a situation that distant and that different to yours. That's important. اس بات کو سمجھیے کہ حاسدین کی جلنے والوں کی طبیعت کیا ہوتی ہے. نہیں جائیں میں مدد کریں, بچہ اور چچا مرتے ہیں مر جائیں, نہیں جائیں. ہمارے شوہروں نے اسے اب تری کا تانا دیا, نہیں جائیں. لیکن عزیزان گرامی جب دنیا کی خطاکار عورتیں نہیں آئیں تو اللہ نے اعلان کیا کہ روحوں کو بھیجوں گا جنت سے. ان کی روحوں کو جو ام الانبیاء ہوں, جو اخت الانبیاء ہوں, کیا کہ جو انبیاء کی مائیں ہوں گی ان کو بھیجوں گا, جو انبیاء کی بہنیں ہوں گی ان کو بھیجوں گا. تو کہیں سے آسیہ آ گئی, کہیں سے کلثوم آ گئی, کہیں سے سارہ آ گئی, کہیں سے اللہ نے مریم کو بھیج کر بتایا کہ چونکہ بطول کبریٰ کی آمد ہے, بطول صغریٰ کو جانا ہوگا کہ بطول کبریٰ فاطمہ الزہرا ہے, اور اس کی ولادت میں مدد کرنے کے لیے مریم سے کم تر کوئی عورت اللہ کو قبول نہیں ہے. درود پڑھنے میں اللہ کو قبول نہیں. اتنا چاہتا ہے خدا فاطمہ کہ اس نے کسی اور خاتون کو اس سلسلہ عصمت و طہارت میں رکھا ہے. فاطمہ دوسری اس نے بنائی ہی نہیں عزیزان گرامی. اور جو ایک نکلی ثانیہ زہرا وہ بھی اسی کی آغوش کی گئی, اور ایک جو نکلی فاطمہ معصومہ وہ بھی اسی کا خون ہے. عزیزان گرامی عرض یہ کرنا ہے آپ کے ساتھ کہ ایک اور معجزہ بی بی کا, اور اس کے بعد ربط ہے مصائب کہ آپ نے بڑی محبت سے, بڑی خوشی سے, بڑی توجہ سے آپ نے سنا, اور چہردہ معصومین آپ کو اس جو اجرت ہے وہ دی, اس کا اجر, اس کا انعام ہے عزیزان, کہ یہ وہ بچی ہے کہ جو اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی جب وہ شکم ہوتی تھی. عزیزان گرامی معصومین کا یہی کمال ہے کہ انہیں دنیا میں آ کر کچھ سیکھنا نہیں ہوتا, یہ علم لدنی کے مالک ہوتے. جناب خدیجہ کو جب عرب کی عورتیں تانا دیتی تھی نا,
اور بیوی کی آنکھیں کبھی اگر بھیگ جاتی تھی تو شکم میں پل رہی وہ عصمت و طہارت والی بچی آواز دے کر کہتی تھی کہ اماں مجھے دنیا میں آ تو جانے دو، مجھے دنیا میں آ تو جانے تو. سمجھ میں آیا کہ ہر ماں کے دکھے دل کا مرہم فاطمہ کیوں ہے. کیوں جب بچہ راتوں کو بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے کہانی کی مدد مانگی جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور اس بیوی سے توسل کر کے کبھی کوئی پچھتاتا نہیں، کبھی خالی ہاتھ کوئی آتا نہیں. اس میں ایسا ہے عزیزان گرامی، ایک مشابہت اس کی ایک اولاد میں اور اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی نا شکم سے، ویسے ہی اس کا ایک بیٹا باتیں کرتا تھا اس سے جب وہ ماں کے شکم میں تھا. آپ کی یہ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ جانتے ہیں فاطمہ کے شکم میں کون تھا کہ جو فاطمہ سے باتیں کرتے. اللہ نے 4 بہترین اولادوں سے فاطمہ کو نوازا. بیٹے ایسے جن کا مقابلہ نہیں، بیٹیاں ایسی کیا بیان کریں. کہیں کوئی شام کربلا کا فاتح بنا بیٹا، اور کہیں کوفہ و شام کی فاتح بنی بیٹی. ایسی اولادوں کو پانے والی فاطمہ نے ایک سے کچھ زیادہ محبت. میں اپنے بابا سے کہتی تھی کہ بابا یہ بچہ میرے شکم میں جو ہے نا یہ مجھ سے عجیب ایک بات کہتا ہے. اللہ آپ کی صلاح پر رحمت نازل. خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں محمد والے. خدا آپ کی ہر نیک حاجت کو پورا کرے. اس گریا کے صدقے میں مانگ لیجیے، مانگنے کا وقت مانگ لیجیے. کیا کہتی تھی بیٹی؟ کہتی تھی بابا جب میں اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر ہوتی ہوں رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں جب میں اس سے راز و نیاز کرتی ہوں تو اس بچے کی آواز آتی ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے یا ماں انا عطشان، اے میری ماں میں پیاسا ہوں. یا ماں انا مظلوم، اے میری ماں میں مظلوم ہوں. یا ماں انا غریب، یا ماں میں غریب ہوں. یا ماں انا شہید، ماں میں میرا شہید بیٹا. جب اللہ نے دوسری مرتبہ فاطمہ کی گود کو سرسبز کیا اور اچانک ماں تیز قدموں سے چل کر آئے کہ میرے دین کو بچانے والا آ گیا. ایک مرتبہ بیوی اٹھی اپنے مقام سے، میرا بابا آیا ہے، کچھ شیرنی پیش کر دوں اس کے سامنے. کہتے ہوئے جبریل آئے محضر لے کر، بعد سلام کے بعد خدا مبارکباد بھی دیتا ہے اور خدا تعزیت بھی دیتا ہے. مبارکباد نوازے کی پیدائش پر، تعزیت اس کی شہادت کے اثرات آپ کے سامنے بیان کرنے کو کہا. عزیزان گرامی، یہ جو زمین کو بیٹھ کر حسین کو روتے ہیں یہ فاطمہ کی سنت. اس لیے کہ جب بیوی نے سنا تھا نا تو بیوی زمین پر بیٹھ گئی تھی جگہ بہات رکھی. ہائے کوئی نہ ہوگا میرے لال کے پاس. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ملائے. یہ جو رشتہ ہے مصائب کا فاطمہ اور حسین کے درمیان، اس کو سمجھیے. عزیزان گرامی، وہ دن دور نہیں کہ جب فاطمہ کے دروازے میں آگ لگا دی جائے. میں آپ سے ایک سوال کروں، ماشاءاللہ یہاں پالنے والیوں کا مجمع ہے، خدا آپ کی کوششوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے. 18 برس کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اے علی اکبر کی کڑیل جوانی پر رونے والیوں، تم سے کہتی ہوں فاطمہ 18 برس کی نوجوانی میں ماری گئی. چلتے دروازے کے پیچھے 40 لوگوں کے
گزرنے کی وہ دھمک بی بی برداشت کرتی رہی، پسلیاں ٹوٹتی رہی، جلدی میں سینے میں بے بس ہوتی رہی۔ حسین کا گھر جلایا گیا، حسین کے خیمے جلائے گئے۔ عزیزان گرامی، اگر علی اصغر پر ماتم کرنے کا جی چاہے نا تو پہلے فاطمہ کے صبر کو سلام کرو کہ جو جب علی کے سامنے آ کر سینہ سے بر ہوئی، خدا لعنت کرے پرپوز پر اس کے مالک پر، ان کو ان کے جرائم سے بری کرنے والوں کی کوششوں پر خدا کی لعنت ہو جائے گی کہ جس نے تلوار کا دستہ بی بی کے شکم پہ ایسا مارا کہ بی بی نے تو اپنا ہاتھ اٹھا کر کافر کہا، میری خبر ہے میرا بہت سے شہید ہو گیا۔ حسین کے ششمانے پہ سر پر رونے والی ہوں، فاطمہ نے 6 ماہ کے اس مولود کو دبایا جو اس کے شکم میں بن رہا تھا۔ ہاں جزاکم ربکم، پتہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، لیکن جانتے ہیں سب سے دردناک مشابہت کیا ہے؟ سب سے دردناک مشابہت یہ ہے کہ بی بی کی پسلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی رہی۔ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزیزان گرامی، اور کہیں کربلا میں عصر عاشور کہ جب سر کاٹ لیا گیا، ایک مرتبہ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی کہ حسین کے بے سر لاشیں پر سے گھوڑوں کو گزارنا تھا، اور ایک وقت 2600 کلو کا وزن اس سینے پر پڑتا تھا۔ ارے میں آپ سے کیا بیان کروں، 10 گھوڑے تھے، معصوم کا قول ہے کہ ان 10 کے 10 گھوڑوں پر یزید لعنت اللہ علیہ کی فوج میں سے زنا زادوں کو چنا گیا، ان کو پچھلایا گیا۔ ان میں سے ایک ملعون نے مختار کے دربار میں خود اپنا اقبال جرم کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم جتنی مطلب، اور خدا کی قسم اس کو سننا، اس کو سننا، ماں سے کہتی ہوں اس کو سننا، فاطمہ کی محبت دیکھو حسین سے، کہ جو تکلیف تو اٹھائے گا میرے نال، اسے فاطمہ پہلے اپنے وجود پر برداشت کرے گی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ وہ خود ملعون کہتا ہے کہ ہم جتنی مرتبہ حسین کے سینے پر سے گزرے، اتنی مرتبہ ہم نے ہڈیوں کے چٹانے کی آواز سنی۔ جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد وآل محمد۔ روئیے جب حسین و عباس کو روتی ہے، جب زینب کی بیدائی کو روتی ہے، جب قاسم علی اکبر علی اصغر کو روتی ہے آپ، جب سکینہ کا ماتم کرتی ہے، وہ بی بی آتی ہے نا خوش رومال لے کر، آج اس کا ماتم ہے، ان سارے معصومین یہاں جمع ہیں، وہ سارے معصومین یہاں جمع ہیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، آپ سے اجازت دو، ماشاءاللہ آپ نے گریا کرنا، خدا آپ کو اس کی جزائے خیر پر فرمائے۔ جزاک الحسین، جزاک الحسین، میں کیسے بیان کروں کہ جب کند خنجر لے کر ظالم آگے بڑھنے لگا،